ایران سے مذاکرات کا اگلا دور جمعے تک ہو سکتا ہے۔ 36 سے 72 گھنٹے میں اچھی خبر آ سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی اخبار سے گفتگو۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایران پر حملے نہ کرنے کا کہا تاکہ ایرانی قیادت اور نمائندے متفقہ تجاویز پیش کر سکیں۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کو ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ امریکی فوج کو ہر لحاظ سے تیار رہنے کا بھی کہہ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع صرف 3 سے 5 دن کے لیے کی۔ ادھر نیو یارک ٹائمز نے پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کو ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے بعد مثبت اشارے مل گئے۔ آئندہ چند دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹیں بتا دی۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی وعدہ خلافی، آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی اور ٹرمپ کی دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دنیا بھی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں فرق دیکھ رہی ہے۔ ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا تھا اور کرتا رہے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا کہ جنگ بندی صرف اسی صورت معنی رکھتی ہے جب اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تمام محاذوں پر اسرائیلی جنگی سرگرمیاں روکنا ہوں گی۔ فوجی جارحیت یا دباؤ کے ذریعے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ چیئرمین ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی بولے، مذاکرات سے پہلے جو وعدے کیے تھے اس پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ ثابت ہو گیا ہمارا دشمن ناقابل اعتماد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ خطے کے امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کی۔ اپنی اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی طرف سے صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ۔ شرکاء نے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی بھی ملاقات۔ خطے میں امن کے قیام اور جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ دونوں ممالک کا خطے میں امن اور تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی نے ایرانی حکومت کی عسکری کمر توڑ دی۔ دفاعی صنعتی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو چکا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا دعویٰ، بولی امریکی حملوں سے ایرانی بحریہ کا نام و نشان مٹ چکا۔ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز بنانے کی صلاحیت کئی سال پیچھے دھکیل دی گئی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے امریکی ناکہ بندی کو ایرانی معیشت کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کا ہدف ایران کی معاشی لائف لائن کو کاٹنا ہے۔ ناکہ بندی کے باعث ایران کا اہم برآمدی ٹرمینل خارگ چند روز میں تیل سے بھر جائے گا۔ ایران اپنے تیل کے کنویں بند کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسکاٹ بیسن نے ایران کی مدد کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ایران کا امریکی ناکہ بندی کا جواب، آبنۂ ہرمز میں بڑی کارروائی، اسرائیلی جہاز سمیت 2 بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ پریس ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ دونوں جہازوں نے بار بار قواعد کی خلاف ورزی کی۔ دونوں جہازوں کو قبضے میں لے کر ایرانی حدود میں منتقل کر دیا گیا۔ جہازوں کی شناخت ایم ایس سی فرانسسکا اور ایپیمنڈوس کے نام سے ہو گئی۔ ایم ایس سی فرانسسکا کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلومبرگ کے مطابق ایرانی گن بوٹس نے 3 کنٹینرز پر فائرنگ کی۔ ایک جہاز کے کنٹرول روم کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران سے قبل امریکی افواج بھی 2 ایرانی جہاز قبضے میں لے چکی ہے۔ چین نے ایران کو تحفے بھیجنے سے متعلق ٹرمپ کے الزامات مسترد کر دیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ امریکی قبضے میں لیے گئے جہاز پر ایران کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا۔ یہ غیر ملکی کنٹینر جہاز تھا۔ چین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرمپ اور نکی ہیلی کے دعوے بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیاں ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں چین کا کردار ہمیشہ مثالی رہا۔ تنازعات کا حل بات چیت اور سفارتکاری سے نکالا جانا چاہیے۔
سابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران کے ساتھ جنگ کو صدارتی ناکامی قرار دے دیا. کہا یہ جنگ ضروری نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی واضح مقصد یا ہدف موجود نہیں. یہ جنگ دراصل نیتن یاہو کے ایک پرانے خواب کو پورا کر رہی ہے, یعنی ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا. نیتن یاہو کئی سال سے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے. دنیا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی معترف. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطے اور ملاقاتیں. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال. تنازعات کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری پر زور. اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سہولت کاری کی تعریف کی. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے. فریقین کے درمیان روابط کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. برطانوی وزیر خارجہ یوویٹ کوپر کی جانب سے ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم. کہا خطے کے امن کے لیے مذاکرات جلد از جلد دوبارہ شروع ہونے چاہیے. اقوام متحدہ کا بھی جنگ بندی میں توسیع کے ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم. UN سیکریٹری جنرل نے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کر دی. لندن میں آبنۂ ہارمز کی سیکیورٹی پر اہم عالمی اجلاس. 30 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک. اجلاس میں آبنۂ ہارمز کو محفوظ اور کھلا رکھنے پر غور. اجلاس 2 روز تک جاری رہنے کا امکان. قطر کا بھی فریقین سے آبنۂ ہارمز کھلا رکھنے کا مطالبہ. ترجمان وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا آبنۂ ہارمز کی بندش نے مسئلے کو بین الاقوامی بحران میں بدل دیا. دوبارہ جنگ کا آغاز عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. ادھر فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود 34 ایرانی جہاز آبنۂ ہارمز عبور کر گئے. ایران کا $910 ملین کا تیل عالمی منڈی میں پہنچ چکا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 کے قریب. برطانوی خام تیل $99.5 فی بیرل میں فروخت. امریکی خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل سے اوپر ریکارڈ. ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان. پاکستان سٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس 1576 کی کمی سے بند ہوا. جاپان کا نکئی انڈیکس 304 پوائنٹس بڑھ گیا. ہینگ سینگ کوسپی اور آسٹریلوی انڈیکس میں مندی. امریکی سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی رہی. ڈاؤ جونز S&P اور نسڈیک انڈیکس میں بڑی گراوٹ ریکارڈ. سعودی مغربی ساحلی شہر یمبا سے کروڈ آئل ٹینکرز جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز. کلیئر اوشن پولن 73,000 میٹرک ٹن کروڈ آئل لے کر پاکستان پہنچا. کروڈ آئل کا دوسرا جہاز 23 اپریل کو پاکستان پہنچے گا. دنیا کو تاریخ کے سب سے بڑے توانائی بحران کا خدشہ. عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول کے مطابق تیل، گیس، پیٹروکیمیکلز اور کھادوں کی سپلائی بری طرح متاثر ہے. یہ بحران معیشت کے تمام شعبوں میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا.